پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج برکات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عنوان سے 7ویں پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کے بارے میں امام نبہانی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پیارے بیٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لعاب دہن مبارک سے گٹی عطا فرمائی۔ دائیں کان میں حضور نے خود اذان پڑھی، بائیں کان میں حضور اکرم علیہ السلام نے خود اقامت پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے پیارے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ جو میرے اللہ میں نے جانور ذبح کیا عقیقے کے موقع پر، تو اس جانور کے گوشت کو اس مولود بچے کے گوشت کے بدلے اور اس جانور کی ہڈیوں کو بچے کے مولود کے ہڈیوں کے باعث مولا تبارک و تعالی اس کے بالوں کو، اس مولود کے بالوں کے باعث یا رب العالمین تو بچے کی مولود کی حفاظت فرما۔ اور اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن ہی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بال مبارک اتروائے، اور بال جتنے اترے ان کے ہم وزن چاندی کو نبی اکرم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا۔ کتنا پیارا عمل آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑی محبت کے ساتھ نوازا۔ بے شمار روایات ہیں، اور آپ کی ایک خاص صفت اور جو شان ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ہم شکل تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارک یاد آ جایا کرتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب دل مچلتا تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک روز عصر کی نماز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ تھے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لائے۔ چلتے جا رہے تھے تو ایک مقام پہ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھیل رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جا کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر سینے سے چمٹایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور پیار اور محبت سے کہنے لگے، واہ شہزادے، تجھے دیکھ کر اور پیارے میرے بیٹے، اے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نواسے پیارے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والد میرے باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اور یہ 7 جملہ بول کے فرمانے لگے،
تم علی پہ نہیں ہو، تمہاری شکل جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ۔ جب یہ بات سنی تو حضرت مولا علی مسکرا پڑے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی۔ بلکہ مشہور ہے کہ بچے اگر کہیں سے ڈھونڈنے پر ملتے نہیں تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حسنین کریمین کو جاؤ جا کے ڈھونڈو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوں گے۔ اس قدر محبت اور پیار کا انداز تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات اور آپ کی سخاوت، آپ کا خشیت الہی، خوف خدا، اور پھر آپ کا تلاوت قرآن مجید کا انداز اور رسول اکرم علیہ السلام کی جو تربیت تھی، یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے۔ میں یہاں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ میں نے پڑھا اور یقین کیجئے کہ دیکھیں مقام کتنا اعلیٰ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، لیکن خشیت کا عالم یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب وضو کے لیے آپ تشریف لاتے، اور خشیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، اور اس انداز میں کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے لگا ہوں، اپنے رب کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں۔ نماز میں خشیت کا عالم، خشوع و خضوع کا عالم یہ ہوتا تھا۔ تلاوت فرماتے تو انداز ایسا تھا کہ اس طریقے سے قرآن مجید پڑھتے، اور جہاں جہاں پر بھی یہ آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، حضرت امام حسن مجتبیٰ قرآن کو سمجھ کر اس طرح پڑھتے کہ جہاں پر یہ آیت آتی تو اسی وقت زبان سے کہہ دیتے لبیک اللہم لبیک۔ قدرت کی آواز آتی ہے اے ایمان والو، آپ عرض کرتے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سخاوت کا انداز یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تنگ دست، ندار، لاچار، مقروض، حاجت مند، سوالی منگتے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ ان کو نوازتے جاتے، آپ ان کو عطا فرماتے جاتے۔ سخاوت دیکھیں تو سخاوت بھی آپ کی بہت اعلیٰ، عبادت کا انداز دیکھیں تو وہ بھی بڑا اعلیٰ۔ ایک دن میں نے پڑھا ایسا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ سلسلہ اس طرح کا تھا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سالانہ 1,00,000 درہم معاوضہ جو ان کا وظیفہ مقرر تھا، وظیفہ خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو کچھ دن گزرے، لوگ سوالی آ رہے تھے لیکن وظیفہ ابھی پہنچا نہیں تھا، تو جس کے ساتھ سوالیوں کی مدد کی جاتی۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل وقت میں آپ نے رات بیٹھے ارادہ کیا کہ میں یاد دہانی کے طور پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خط لکھتا ہوں۔ آپ قلم دوات لے کر بیٹھے لکھنے لگے تو پھر رک گئے، اسی عالم میں بغیر لکھے ہی آپ سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں نبی اکرم امام الانبیاء علیہ السلام پیارے نانا جان کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال پوچھا نانا جان نے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے بتاؤ کیا حال ہے، اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے قلم دوات لے کر بیٹھے تھے۔ عرض کیا جی نانا جان اسی لیے قلم دوات لے کر خط لکھنے لگا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، لوگوں سے، مخلوق سے ایسی امید، اور یہ اللہ کے سوا کسی سے اس طرح، تو وہ انسانوں کے ساتھ معاملے میں مطلب امید ان کے اوپر رکھنا، تو یہ بات ایسی گہرا اثر ہوا۔ عرض کرتے ہیں نانا جان پھر مجھے ارشاد فرمائے میں کیا کروں، میں کیا کرتا اگر قلم دوات سے نہ لکھ کے ان کو یاد دہانی کرواؤں تو کیا کروں، کوئی ایسا عمل کیا ہے پھر؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ حضور نے وہ دعا بتائی۔ اب سنیے یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک وقت رجانی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الی رغبتی ولم تبلغ مسالتی ولم یجر علی لسانی مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصونی بھی یا رب العالمین۔ مفہوم سنیے کتنی پیاری دعا۔
حضور پاک علیہ السلام نے بتائی کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے سوا سے میری امید قطع کر دے، یہاں تک کہ اپنے علاوہ مجھے کسی امید نہ رہے، کسی اور کی امید نہ رہے۔ تو یہ دعا اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے خود بتائی۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 15 لاکھ درہم وظیفہ خدمت میرے بارگاہ میں پیش کر دی گئی، اور میں بہت اس معاملے میں جب یہ دعا کا اثر دیکھا، رات سوئے تو پھر نبی اکرم امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھر حال پوچھا، میں نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے آقا میں نے جب دعا مانگی تھی تو اس قدر فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کرم فرمایا کہ جو سالانہ 1 لاکھ وظیفہ آتا تھا 15 لاکھ درہم آئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے اس طرح دعا مانگی جائے تو اللہ کریم ایسے ہی مہربانی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں تو بہت اعلیٰ، میرے اعلیٰ حضرت بولے، فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت طہار کا غلام بنا کے رکھے، ان کی اس قدر یہ خاص طور پر مہربانی ہے امت کے اوپر کہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا میرا بیٹا سردار ہے، یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس لشکر نہیں تھا یا معاذ اللہ مجبور ہو کہ انہوں نے صلح کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو حضور نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی اس کو سچ کر دکھایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی اور ان سے وظیفہ آپ لیتے رہے، اور اس انداز میں امت کو لڑائی سے آپ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔